السلام علیکم۔ اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ شی جن پنگ فرانس، سربیا اور ہنگری کے سرکاری دورے کریں گے۔ چین کی امریکہ کی جانب سے چین سے متعلق منفی شقیں بل میں شامل کرنے کی سخت مخالفت۔ امریکہ کی کئی جامعات میں مظاہروں میں سینکڑوں افراد گرفتار۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان ہوا چونئینگ نے اعلان کیا کہ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون، سربیا کے صدر الیگزینڈر ووچ، ہنگری کے صدر شویاگ تاماس اور وزیراعظم اوربان وکٹر کی دعوت پر صدر شی جن پنگ 5 سے 10 مئی تک ان تینوں ممالک کے سرکاری دورے کریں گے۔ چند روز قبل امریکی صدر جو بائیڈن نے غیر ملکی فوجی امداد سے متعلق ایک پیکج بل پر دستخط کیے تھے، جس میں چین سے متعلق منفی شقیں شامل ہیں۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان لین جین نے 29 تاریخ کو یومیہ پریس کانفرنس میں اس حوالے سے کہا کہ چین اس اقدام کی سخت مخالفت کرتا ہے اور امریکہ سے احتجاج کیا گیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ یہ بل چین کی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ تائیوان کو بڑی مقدار میں فوجی امداد کی فراہمی، ایک چین کے اصول اور 3 چین امریکہ مشترکہ اعلامیوں کی سنگین خلاف ورزی ہے اور تائیوان کی علیحدگی پسند قوتوں کو سنگین طور پر غلط پیغام دیا گیا ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ یہ بل مارکیٹ معیشت اور منصفانہ مسابقت کے اصولوں کو کمزور کرتا ہے اور نام نہاد قومی سلامتی کے نام پر دوسرے ممالک کے کاروباری اداروں کو غیر مناسب طریقے سے دباتا ہے۔ یوں ایک بار پھر امریکہ کی مسلسل غنڈہ گردی اور تسلط پسندانہ رویہ بے نقاب ہوا ہے۔ بل میں فینیٹرل بحران سے نمٹنے میں امریکہ کی مدد کے لیے چین کی وسیع تر کوششوں کو بھی نظر انداز کرتے ہوئے چین کے خلاف پابندیوں کا مطالبہ کیا گیا ہے اور عالمی قانون کے فریم ورک کے تحت چین اور ایران کے درمیان معمول کے معاشی اور تجارتی تبادلوں پر یک طرفہ پابندیاں اور لانگ عام دائرہ اختیار استعمال کیا گیا ہے، جس سے متعلقہ شعبوں میں چین اور امریکہ کے تعاون میں سنگین رکاوٹیں پیدا ہوئی ہیں۔ ترجمان نے مزید کہا کہ ہم امریکہ پر زور دیتے ہیں کہ وہ چین کے بنیادی مفادات اور اہم خدشات کا احترام کرے اور مذکورہ بالا بل کی چین سے متعلق منفی شقوں پر عمل درآمد سے گریز کرے۔ اگر امریکہ بضد رہتا ہے تو چین اپنی خود مختاری، سلامتی اور ترقیاتی مفادات کے دفاع کے لیے ٹھوس اور مضبوط اقدامات کرے گا۔ 29 اپریل کو چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لین جین نے یومیہ پریس کانفرنس میں دیاؤ جزیرے سے متعلق امور کے بارے میں کہا کہ دیاؤ جزیرہ اور اس سے ملحقہ جزائر فطری طور پر چین کا حصہ ہیں۔ جاپان کے اشتعال انگیزی پر چین نے شدید احتجاج کیا ہے۔ چین اپنے اقتدار اعلیٰ اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرتا رہے گا۔ چین جاپان پر زور دیتا ہے کہ وہ چین اور جاپان کے درمیان 4 نکاتی اصولی اتفاق رائے پر کاربند رہے، تمام اشتعال انگیزی اور یک طرفہ کشیدگی کے اقدامات کو فوری طور پر روکے اور چین کے اقتدار اعلیٰ اور علاقائی سالمیت کا احترام کرے۔ 29 تاریخ کو چینی وزارت تجارت کے ترجمان نے سیمی کنڈکٹر اور دیگر شعبوں میں برآمدی کنٹرول کو سخت کرنے کے جاپان کے منصوبے پر نامہ نگاروں کے سوالات کا جواب دیا۔ ترجمان نے کہا کہ سیمی کنڈکٹر انتہائی گلوبلائز صنعتیں ہیں اور دہائیوں کی ترقی کے بعد ایک صنعتی پیٹرن تشکیل دیا گیا ہے جو مارکیٹ کے قواعد اور انٹرپرائز انتخاب کے مشترکہ ربط کا نتیجہ ہے۔ ایک عرصے تک کچھ ممالک نے اکثر قومی سلامتی کے تصور کا عام پرچار کیا ہے، برآمدی کنٹرول کے اقدامات کا غلط استعمال کیا ہے، عالمی سیمی کنڈکٹر مارکیٹ کو مصنوعی طور پر تقسیم کیا ہے، آزاد تجارت اور کثیر الجہتی تجارتی قوانین کے اصولوں سے سنجیدگی سے انحراف کیا ہے اور عالمی صنعتی اور سپلائی چین کے استحکام کو شدید متاثر کیا ہے۔ جاپان کے تجویز کردہ متعلقہ اقدامات چینی اور جاپانی کاروباری اداروں کے درمیان معمول کی تجارت کو شدید متاثر کریں گے، دوسروں اور خود کو نقصان پہنچائیں گے اور عالمی سپلائی چین کے استحکام کو بھی نقصان پہنچائیں گے۔ چائنا فیڈریشن آف لاجسٹک اینڈ پرچیزنگ نے 29 اپریل کو رواں سال کی پہلی سہ ماہی کے لیے لاجسٹک آپریشن کے اعداد و شمار کا اعلان کیا۔ پہلی سہ ماہی میں مجموعی لاجسٹک آپریشن بحال رہا۔ مجموعی سماجی لاجسٹک کی ترقی کی شرح میں مسلسل اضافہ ہوا۔ لاجسٹک کی طلب بحال ہوئی اور آپریشنل استحکام میں نمایاں اضافہ ہوا۔ اعداد و شمار کے مطابق پہلی سہ ماہی میں چین میں سوشل لاجسٹک کی کل رقم 88 ٹریلین یوان تھی، جو سال بہ سال 5.9% کا اضافہ ہے۔
سماجی لاجسٹک کے مجموعی ڈھانچے کے نقطہ نظر سے صنعتی لاجسٹک کی کل رقم کل سماجی لاجسٹک کا تقریباً 90% ہے، اور پیداوار کی حمایت میں لاجسٹک کا کردار اب بھی مضبوط ہے۔ 28 اپریل کو CNN کی ایک رپورٹ کے مطابق حال ہی میں فلسطین اسرائیل تصادم کے باعث امریکہ کی کئی جامعات میں بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے اور مظاہرین کی ایک بڑی تعداد کو پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق مقامی پولیس نے کولمبیا یونیورسٹی کے 100 سے زائد مظاہرین، نیو یارک یونیورسٹی اور ییل یونیورسٹی کے درجنوں مظاہرین، یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا میں تقریباً 100، بوسٹن کے ایمرسن کالج میں 100 سے زائد مظاہرین اور ایمرے یونیورسٹی میں 28 مظاہرین کو گرفتار کیا ہے۔ حال ہی میں واشنگٹن، نیو یارک، اٹلانٹا، لاس اینجلس اور امریکہ کے دیگر مقامات پر کالجوں اور جامعات میں مظاہرے کیے گئے ہیں۔ ان مظاہرین نے امریکی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کے لیے فوجی حمایت بند کرے اور غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کے لیے کوشش کرے۔ 28 تاریخ کو سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں مشترکہ عرب اسلامی خصوصی سربراہی اجلاس کی وزارتی کمیٹی کا غزہ کی ترقی پر خصوصی اجلاس منعقد ہوا۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں اردن، مصر، ترکیہ سمیت دیگر ممالک کے وزراء خارجہ نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں غزہ کی پٹی میں فوری جنگ بندی کے حصول، شہریوں کے تحفظ اور غزہ کی پٹی کے تمام علاقوں میں انسانی امداد کی فراہمی کے لیے عرب اور اسلامی ممالک کی جانب سے مشترکہ کوششوں کو تیز کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ 28 تاریخ کو رشیا ٹوڈے ٹی وی کی ایک رپورٹ کے مطابق روس کے شہر سینٹ پیٹرزبرگ کی ایک عدالت نے حال ہی میں روس میں جے پی مارگن چیس بینک کے اثاثے منجمد کرنے کا حکم دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ اقدام روسی وفاقی بینک کی جانب سے روسی عدالت میں دائر مقدمے کے بعد اٹھایا گیا ہے تاکہ امریکی پابندیوں کی وجہ سے بیرون ملک منجمد بینک کے تقریباً $440 ملین کی وصولی کی جا سکے۔ روسی عدالت نے جے پی مورگن چیس کے روس میں موجود اثاثوں کے ساتھ ساتھ روس میں اس کے ماتحت ادارے کے حصص کو بھی ضبط کرنے کا حکم دیا ہے۔ یاد رہے کہ 20 اپریل کو امریکی ایوان نمائندگان نے ایک بل منظور کیا ہے جس کے تحت امریکی حکومت کو امریکہ میں منجمد روسی اثاثے ضبط کرنے اور انہیں یوکرین کی حمایت کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ روسی صدر کے پریس سیکرٹری دمیتری پیسکوف نے اس کے جواب میں کہا کہ امریکہ کو روس کے منجمد اثاثوں کو ضبط کرنے کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔ فلپائن کے وزیر دفاع ٹیڈروڈو نے 27 اپریل کو دعویٰ کیا کہ 2022 میں فلپائن کی موجودہ حکومت کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے فلپائن کی وزارت دفاع نے جنوبی بحیرہ چین کے تنازع پر چین کے ساتھ کسی بند کمرے میں کوئی معاہدہ نہیں کیا۔ فلپائن کے صدر فرنینڈ مارکوس قومی سلامتی کے مشیر آرنلڈ اور دیگر افراد کے بعد یہ دوسرا موقع ہے جب فلپائن کی جانب سے رینائر ریف کے معاملے پر چین اور فلپائن کے درمیان طے پانے والے جینٹلمین ایگریمنٹ کی یوں تردید کی گئی ہے۔ رینائر ریف چین کے نانشا جزائر میں واقع ایک غیر آباد چٹان ہے۔ جنوبی بحیرہ چین میں فریقین کے طرز عمل سے متعلق اعلامیہ جو چین اور آسیان ممالک بشمول فلپائن کے ایک دستخط شدہ اعلامیہ ہے کہ شق نمبر 5 میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جنوبی بحیرہ چین میں غیر آباد جزیروں اور چٹانوں کو غیر مقبوضہ علاقے کے طور پر برقرار رکھا جانا چاہیے۔ 9 مئی 1999 کو فلپائن کے جنگی جہاز سیرا مادرے مینٹن نے رینائر ریف پر غیر قانونی قیام کے بعد قبضہ کر لیا۔ چین کی جانب سے شدید احتجاج کے بعد فلپائن نے بار بار غیر قانونی قیام والے اس جنگی جہاز کو ہٹانے کا وعدہ کیا اور کہا کہ وہ جنوبی بحیرہ چین میں فریقین کے طرز عمل سے متعلق اعلامیے کی خلاف ورزی کرنے والا ملک نہیں ہوگا۔ لیکن 25 سال گزرنے کے بعد بھی فلپائن نے ابھی تک اپنا جہاز اس مقام سے نہیں ہٹایا۔ فلپائن میں ڈوٹرس انتظامیہ کے دوران جنوبی بحیرہ چین میں صورتحال کو مستحکم اور منظم رکھنے کے لیے چین اور فلپائن نے رینائر ریف کے معاملے پر ایک جنٹلمین ایگریمنٹ طے کیا۔ فلپائن کی جانب سے غیر قانونی طور پر قیام پذیر جنگی جہاز کو تعمیراتی سامان نہ بھیجنے کا وعدہ کیا گیا اور چین نے انسانی بنیادوں پر اس جنگی جہاز کو روزمرہ کی ضروری اشیاء کی فراہمی کے لیے فلپائن کی جہاز رانی کے لیے عارضی طور پر خصوصی انتظامات کیے۔ موجودہ صورتحال کا تجزیہ یہ بتاتا ہے کہ فلپائن کے اس طرز عمل کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے۔ ایشیا بحر الکاہل کے خطے میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے امریکہ فلپائن کو ایک نئی کالونی میں تبدیل کر رہا ہے اور جنوبی بحیرہ چین میں تنازع کو بھڑکانے اور علاقائی معاملات میں مداخلت کی نیت سے اس تنازع میں فلپائن کو اکسا رہا ہے تاکہ چین کو دباؤ میں لایا جا سکے اور اپنی عالمی بالادستی برقرار رکھی جا سکے۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔